نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں درود ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو علماء حق کا ادب و احترام کرنے کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کہ تم ربانی ہو جاؤ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھانے والے ہو, کتاب کی تعلیم دینے والے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور اس لیے کہ تم اس کتاب کو پڑھتے ہو. اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کہ تم ربانی ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ربانی کے معنی فقیہ و مدرس کے ہیں, یعنی جو دین میں فکر رکھتا ہے, دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے, وہ ربانی ہے. یا جو مدرس ہے, جو ٹیچر ہے, جو دین کی تعلیم دیتا ہے, وہ ربانی ہے. اسی طرح امام سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کہ تم ربانی ہو جاؤ, اس ربانی سے مراد وہ فقیہ عالم دین ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہے. اب یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, جو ولی ہوتا ہے, اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے, اس کے پاس علم ہونا چاہیے. جو صاحب مسند ارشاد ہے اس کے پاس علم ہونا لازم ہے, کتاب و سنت کا وہ عالم ہو, اس لیے کہ اس نے آگے دین کو پہنچانا ہے, قرآن و سنت کو پہنچانا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا, کہ جاہل ہو اور ولی ہو, ایسا نہیں. اور جو عالم دین ہے اس کی رسپیکٹ اور اس کا ادب یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے عالم دین ہونے کی وجہ سے, وہ جو اس کے پاس علم دین ہے اس وجہ سے اس کی رسپیکٹ کی جائے. اگر کوئی عالم دین بے عمل ہے تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ تب بھی اس کی رسپیکٹ آپ پہ لازم ہے, اس لیے کہ علم دین ہونے کی وجہ سے وہ ولایت کے فرسٹ سٹیپ پہ موجود ہے, وہ پہلی سیڑھی پہ ہے. اگر عمل کرے گا تو پھر درجات کو حاصل کر لے گا. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی العظمیہ میں فرماتے ہیں کہ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل ہو, یعنی اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو, وہ جو اس کے پاس علم ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے, he is like moon, وہ ایک چاند ہے کہ خود بھی ٹھنڈا ہے اور تمہیں روشنی دیتا ہے. اس کو چاند فرمایا ہے جو عمل کرتا ہے اپنے علم پہ. اور اگر وہ علم پہ عمل نہیں کرتا, اس سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شمع ہے, کینڈل, کہ خود جلے مگر تمہیں نفع دے. وہ خود تو جل رہا ہے لیکن تمہیں جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے. اس پہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں. الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، نفسانی تقاضوں میں پھنس جاتا ہے، نفسانیت کی وجہ سے عمل نہیں کر سکا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کینڈل کی طرح ہے کہ جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ کینڈل جب جل رہی ہو تو وہ روشنی تو دیتی ہے نا، تو وہ اس شمع کی طرح ہے جو روشنی دیتی ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ جب آدمی قرآن مجید پڑھ لے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری احادیث کو بھی پڑھ لے، جی بھر کے میری احادیث کی تعلیم حاصل کر لے، اور پھر اس کے ساتھ یعنی وہ جو قرآن اور سنت کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، قرآن پڑھا ہے اس نے، میری سنت کو حاصل کیا ہے، اب وہ اس کو اپلائی کرتا ہے اپنی طبیعت میں، یعنی وہ اس پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جو سنت ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کے نائبوں میں سے ایک نائب ہے۔ قال خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، آقا علیہ السلام نے اس سے انبیاء کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ قرار دیا ہے۔ یہ کسی نے قرار نہیں دیا، یہ آقا علیہ السلام نے قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن کا نالج ہے، اس کے پاس حدیث کا نالج ہے، اور اس قرآن اور سنت کو وہ اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ ربانی بن جاتا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، یعنی یا تو دین کی تعلیم دینے والے بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ اور یہاں پہ ایک اور خوبصورت روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم نہ کرے گا، زیادتی نہ کرے گا، مگر وہ بندہ جو ولد زنا ہے، یعنی جس کی پیدائش زنا سے ہوئی ہو، وہ لوگوں پر زیادتی کرتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ یا وہ جس میں اس کی کوئی رگ ہو، اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں پر زیادتی نہ کرے، اس حدیث مبارکہ میں ناسن کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد سچی علماء کرام ہے۔ ناس سے مراد کیا ہے؟ سچی علماء ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ جو آقا علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ لوگوں پر زیادتی نہ کرے مگر ولد الزنا، تو یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ جو امام بخاری اور امام مسلم کے بھی شیخ اور استاد آتے ہیں۔ اب جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہم علماء کے ادب کو، احترام کو، ان کی رسپیکٹ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہماری کتابوں میں کیا موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہم اس سے یکسر جو ہے وہ مختلف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج ہمارا دین، ہمارا نالج ہماری کتابوں میں بند رہ گیا ہے۔ ہم اس مسلک کے پیروکار ہیں کہ جس مسلک کے ماننے والے اپنے علماء کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ اگر عالم دین کسی گلی سے گزرتا تھا تو لوگ جو بیٹھے ہوا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کسی عالم دین کی آمد ہوتی تھی تو ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے ساتھ، اور جب وہ گفتگو عالم دین کرتا تو اس کی گفتگو کو ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ آج الا ماشاءاللہ یہ چیز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے ہی درس دے رہا ہوں، آج آپ سمجھ لیں کہ یہ فتاوی رضویہ کا درس ہو رہا ہے۔
آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ علماء دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے، کسی عالم دین کو گالی دیتا ہے یا حقارت کرتا ہے، یعنی اس کو نیچ سمجھتا ہے، تو اس کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا؟ اور آگے سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے ہیں اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں. اور غیبت کرنا کیا ہے؟ بیک بائٹنگ. کہ جب وہ نجی محافل میں بیٹھتے ہیں کہ جی فلاں عالم یہ فلاں عالم یہ. اور اکثر ہمارے عوام الناس جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اب سنیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت جو جاہل کی بیک بائٹنگ جو ہے وہ جو بندہ عام بندہ مومن ہے اس کی بھی حرام اور قطعی اور گناہ کبیرہ ہے. اس پر صرف ایک حدیث مبارکہ آگے اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ حدیث کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو، بیک بائٹنگ سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو زانی ہے، جو زنا کرنے والا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور غیبت کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی جب تک وہ نہ بخشے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کی بیک بائٹنگ کی ہے. اس سے جا کے نہ کہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں. میرا سوال یہ ہے، کیا آج ہماری مجالس جو ہے وہ غیبت سے بری ہوئی نہیں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. ہم نے دین کو یکسر جو ہے وہ بلا دیا ہے. دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، حضور کی سنت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے. تو کسی عام بندے کی بھی آپ بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے، غیبت نہیں کر سکتے. آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان کو گالی دینا وہ شخص کی مانند ہے جو عنقریب ہلاکت میں پڑ جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ 2-3 احادیث نقل کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہیں کہ وہ ان کی بیک بائٹنگ نہیں کر سکتا، انہیں حقیر نہیں جان سکتا، ان کو گالی نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی شان تو اعلیٰ و عرفہ ہے. اس کے بعد آپ 3 احادیث کو نقل فرماتے ہیں. پہلی روایت امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں نقل کیا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. جو منافق ہے وہ علماء کو ہلکا جانے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ وجہ تخلیق کائنات تاجدار انبیاء علیہ السلام. دوسری حدیث آپ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر کھلا منافق. دوسری روایت، پہلی میں منافق کہا، دوسری میں کھلا منافق کہا کہ وہ علماء کے حق کو نہیں جانتا کہ علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے، علماء کی کیا رسپیکٹ ہے، کیا ادب و احترام ہے، کیا تعظیم ہے ان کی. تیسری روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اور مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری امت سے نہیں ہے. آگے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ آپ کے سامنے ہے، میں اسی کا درس دے رہا ہوں. اور آج کا لیسن صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلیں. اور میں اس موضوع پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے کیوں نہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت کا علم ہو، شریعت کو جانتا ہو اور وہ آگے اس کا حکم نہ پہنچائے، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی. سو میں اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کس مسلک کو ماننے والے ہیں، کس مسلک پہ چلنے والے ہیں.
اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ ہم علماء کو کیا ادب اور مقام و مرتبہ دیتے ہیں؟ آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے تو صرف کفر ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عالم ہے، اس کے پاس دین کا نالج ہے، علم دین رکھتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ اس کی توہین کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ صرف کفر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر بل علم کی وجہ سے وہ اس عالم کی تعظیم تو فرض جانتا ہے کہ تعظیم کرتا ہے، رسپیکٹ ہے، مگر کسی دنیاوی جھگڑے کے باعث، سنیں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، دنیاوی جھگڑے کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، حقیر جانتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سخت فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے وہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے، کوئی سبب نہیں ہے، خام خواہ وہ عالم دین کو اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ مریض القلب خبیث الباطن ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہے، خبث میں مبتلا ہے وہ شخص۔ اور آگے یہ بڑی ہی احتیاط سے سنیں اس جملے کو، اور یہ صرف سیدی اعلیٰ حضرت نہیں، آپ دیوبند کے بھی جتنے فتاوی جات ہیں اور فتاوی رضویہ کے علاوہ بھی جتنے فتاوی جات کو آپ کھول کے دیکھ لیں، اس چیپٹر میں آپ کو یہی ویو نظر آئے گا، آپ کو اس سے مختلف نہیں ہے۔ آگے آپ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ کا حوالہ دیتے ہوئے، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، کہ جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کے دشمنی رکھتا ہے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے آخر وقت میں اس سے کلمہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، یعنی کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن آج ہر شخص اپنی زندگی پہ خود غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے آغاز خطاب میں بیان کیا ہے کہ اگر عالم دین اپنے علم پہ عمل کرتا ہے تو چاند ہے، اور اگر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا پھر بھی اس کی رسپیکٹ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ولایت کی پہلی سیڑھی پہ موجود ہے۔ امام بشر حافی کا واقعہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے، بس اس پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ بہت بڑے فقیہ و محدث سے، حضور داتا گنج بخش اجمیری نے کشف المعجوب میں ذکر کیا اس کو، لیکن شراب پیتے تھے، اسی شراب کے نشے میں دھت آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس علم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نالی میں وہ ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھا لیا، رسپیکٹ دی، اس کو گھر جا کے اس کو صاف کیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، بس وہ رسپیکٹ کرنی تھی۔ کہ پھر وہ بشر حافی ہوئے کہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور گوبر نہیں کرتا تھا، وہ ننگے پیر پھرا کرتے تھے، ولایت کا وہ مقام پایا کہ جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک دن گلی میں کسی جانور نے گوبر کر دیا تو وہاں کے جو اولیاء تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے جیسے آج بشر حافی اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کا ادب کریں۔ اور اس پہ آخری بات یہ رہ گئی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کا ادب باپ سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ عوام پر علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہم کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ایک جگہ آپ کا باپ ہے، اس باپ کے اوپر جو فرض کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ علماء کا ادب ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے سوال پوچھو تو تب بھی ادب سے پوچھو۔
آگے آپ روایت نقل کرتے ہیں، اب دلیل دے کے اس پہ ختم کرتا ہوں۔ معجم کبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق اور کھلا منافق۔ کون؟ کہ جو بوڑھے مسلمان کی عزت نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آرڈرز کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آ جائیں کہ ہم ان کے لیے، وہ بیچارے اتنی عمر میں بھی اگر مسجد میں چل کے آتے ہیں تو ہم کیا ان کے لیے چیئر رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے بڑے ان کی اتنی رسپیکٹ ہے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ جو ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم دین جو مسلمانوں کو نیک بات بتائے، نیکی کی تعلیم دے، اس کا ادب، اگر بے ادبی کرتا ہے تو منافق۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا عادل حکمران۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب تعالی ہمیں دین حق پہ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔